بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ آج کا دن بہت ہنگامہ خیز ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دو بڑی تقاریر جو ہیں وہ متوقع ہیں۔ وہ کیا معاملہ ہے اس پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے کل جو سرگودا میں بہت بڑا جلسہ کیا تھا، جی ایویں بندہ جھوٹ بولے، بہت زیادہ لوگ تھے، بڑا چارج کراؤڈ تھا، ایک ایک ان کے جملے کے اوپر لوگ جو ہیں وہ نعرے لگا رہے تھے، ان کو رسپونڈ کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ مریم صاحبہ نے کہا کہ عمران خان فتنہ ہے، تے فتنہ فتنہ فتنہ، وہ فتنہ ہی انی بری کیا تھا لوگوں نے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جھوٹا ہے تو پھر جھوٹا 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 جھوٹا۔ اتنے زیادہ لوگ پرجوش تھے سرگودے کے کہ مطلب اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر مریم صاحبہ اس وقت کہتی کہ میرے ساتھ اسلام آباد چلو یا اتوں بنی گالا چلنے، عمران خان کو کٹ کے باہر جڑا نا انہوں تو نہیں لانے ہیں، ویسے میں مذاق کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ کہتی تو لوگ شاید اس وقت چل پڑتے۔ اتنا زیادہ چارج کراؤڈ تھا مریم نواز کی تقاریر کے دوران۔ لیکن جو بات مریم نواز صاحبہ نے کی، میری نظر میں دو تین باتیں بڑی اہم انہوں نے کی۔ ایک تو انہوں نے فوج اور عدلیہ سے کہا اپنے زبان میں، اپنے اس کا میں ایک پنجابی یا ایک لاہوری سٹائل میں آپ کو ترجمہ کر کے یا اس کو پیش کرنے لگا ہوں، اس کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں کہ اے تہاڈا پایا گاندے انہوں سنبھالو۔ یہ ایکچولی جو انہوں نے بات کی تھی وہ یہ تھی، لیکن جو اصل بات جو الفاظ تھے ان کے وہ یہ تھے کہ فوج اور عدلیہ عمران خان کے فتنے کو کنٹرول کرے۔ اس طرح کے انہوں نے الفاظ ادا کیے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ پہلی بار ہے کہ یہ جو ہے اپنا مریم نواز صاحبہ، یہ جب سے عمران خان نے سڑکوں کی سیاست شروع کی ہے تب سے لے کر اب تک پہلی بار ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے فوج اور عدلیہ کا براہ راست ذکر کیا ہے۔ جس کا مطلب کیا ہے، یہ مطلب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ مطلب یہ ہے سر اس بات کا، اور چلے یہ بات آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ پہلے مریم کی ایک دو اور باتیں میں آپ کو بتا دوں، بڑی مزیدار باتیں ہیں مریم صاحبہ کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب عدلیہ سے کہ جناب یہ عدلیہ کے خلاف بڑی باتیں کر رہے تھے پہلے، جیسے کہ میں خاکسار آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، ٹرینڈز جو ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان نے بنوائے تھے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف بھی اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف بھی۔ اور عمران خان نے کہا تھا مجھے بڑا افسوس ہے رات کے 12 بجے عدالت کھل گئی، آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے کہا جب سے یہ انہوں نے نوٹس لیا، یعنی پرسوں نوٹس لیا تھا، آج کو نوٹس لیا تھا کہ جناب یہ خبریں ہیں، خدشات ہیں کہ جناب تبادلے کر دی گئے ہیں، تقرریاں کر دی گئی ہیں ایف آئی اے میں ہائی پروفائل کیسز کے حوالے سے، وہ میں اپنے دو ویلاگز میں پہلے بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ وہ دونوں تقرریاں، وہ جو تقرریاں اور تبادلے تھے وہ عمران خان کے دور میں ہوئے تھے۔ وہ ڈاکٹر رضوان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن انہوں نے چھٹی لی تھی، ان کا تبادلہ کسی نے نہیں کیا تھا، اور وہ 8 اپریل 2022 کو کی تھی، اور تب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ وزیر اعظم تھے۔ اسی طرح جو ان کی ٹیم تھی انہوں نے پوائنٹ پچھلے کو 5 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے تبادلہ ہو گیا سی، 31 اگست 2021 کو ان کے تبادلے کر دی گئی تھی۔ یہ روٹیشن پالیسی تھی جس کے تحت ہوئے تھے۔ شہزاد اکبر صاحب ان کو زبردستی اپنے پاس رکھ کے بیٹھے تھے کہ نہیں کسی بھی طریقے نہ شہباز شریف نے نپوچ۔ بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ جب سے انہوں نے نوٹس لیا اس کے بعد عدلیہ ان کو بڑی اچھی لگنی شروع ہو گئی، بڑے عدلیہ دے صدقے واری جانا شروع ہو گئے عمران خان۔ یہ اسی منہ کے ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے عدلیہ کے خلاف باتیں بھی کرتے تھے، کمپین بھی چلاتے تھے، ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز بنائے تھے انہوں نے۔ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف بھی عمران خان صاحب نے ٹرینڈز بنوائے تھے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ بالکل ایک مطلب سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہے، میں کوئی نئی گل نہیں تڑنا کر رہا۔ اچھا پھر جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا یہ فارن فنڈنگ کیس کا بھی سر عدلیہ کو انہوں نے درخواست کی کہ اس کا بھی ذرا کو نوٹس لے لیں۔ یہ خاک سر نے ویسے صبح ٹویٹ کیا تھا کہ جناب 7 سال سے زیادہ ہو گیا فارن فنڈنگ کیس کی، کیا اس کا کوئی از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے؟ صرف قانونی ماہرین رائے دیں، کیونکہ ظاہر ہے میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، مجھے پتہ نہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ میں تو مطلب ادھروں سنی تو ادھر دس دی، ادھروں سنی تو ادھر دس دی۔ اب صافی کا کام تو انج ہی ہوں نا، شدھ نہیں لانے والا۔ تو میں تو اپنے طور پہ ایک بات کی تھی، تو لیکن مریم صاحبہ نے اس بات کو اپنے جلسے میں کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے اس کا بھی کوئی نوٹس لے لے، یا شہزاد اکبر نس گیا تو ادھر بھی کوئی نوٹس لے لو، اور بہت سارے ایشوز انہوں نے کیے ہوئے ہیں اس کا بھی نوٹس لے لیں۔ تو ایک طرح سے عدلیہ کے اوپر
اوپر بھی اب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہی. میں بہت محتاط انداز میں یہ بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی اندیا دے دیا, یہ میری وجاہت مسعود صاحب نے اس بات کی, اس لفظ کی تصحیح کی تھی کہ بٹ صاحب اندیا لفظ ہوتا ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے بھائی. تو انہوں نے اندیا دے دیا اس بات کا کہ جناب یہ جو ہیں اپنا اگر حکومت چھوڑنی پڑے, پٹرول کی قیمت بڑھانے سے بہتر ہے کہ حکومت چھوڑ دے. سانو کی لوڑ ہے عمران خان دے گاندہ ٹوکرا سر تے لے کے ٹردے پھری. اور اگر حکومت چھوڑنی پڑی تو کیا آپ نواز شریف کو 2/3 اکثریت دلوائیں گے؟ تو لوگوں نے کہا پاجی دعائیں گے. اچھا, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ حکومت چھوڑنے کی طرف جا رہی ہیں یا حکومت جو ہے وہ ان کی پارٹی جا رہی ہے. میں اکثر اس بارے میں آپ کو سب سے پہلے آگاہ کر چکا ہوں کہ جناب جو نون لیگ ہے وہ کہہ رہی کہ جناب اسی نہیں پھر چلانی, سانو تسی نہ تبادلے کرن دیندے ہو, نہ تقرریاں کرن دیندے ہو, نہ آپ عمران خان کے کو ہاتھ ڈالنے دیتے ہیں, تو پھر چلا لو حکومت بہو جی آپ. یہ ان کا ایکچولی مطلب تھا. اچھا, اب میں آپ سے ایک خورشید شاہ صاحب ہیں, انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بھی کل یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب 2 حکومتیں ایک ٹائم پہ نہیں چل سکتی. یہ تقرریاں تبادلے کوئی اور کرے, ٹھیک ہے, اور سارے جو مطلب حکومت دیگر معاملات میں وہ سی چلائیے, انج نہیں ہو سکتا. ہمیں پوری حکومت کرنے دیں ورنہ پھر سنبھال لو. ان کا مطلب بھی کہنے کا یہی تھا. اچھا, اب جو خبر ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے یعنی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں جس میں ایک بندہ شیخ رشید کلی سنگل پارٹی ون مین شو, یہ جو ہیں کاف لیگ اینڈ کمپنی یعنی چودھری پرویز دی ادھی جڑی یہ کاف لیگ وہ, اور کیونکہ باقی دی ادھی تے اس پاسے ہے نا, مطلب آصف زرداری دے نال ہے, اور جو ہے اپنا کیا اس کہتے ہیں عمران خان کی پارٹی. ان کے علاوہ جتنی پارٹیز ہیں وہ ساری اس وقت حکومت میں جو بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, اور ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے کہ جناب یہ عمران خان دا اتنا بڑا گند ہے جو اس نے معیشت ہی کے اندر ویسے معیشت کو برباد کیا انہوں نے, تو کہتے ہیں جو معیشت کو معیشت کر دیا نا پکڑ کے اس نے, وہ اینا بڑا گند ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جائے, اس میں چیف جسٹس صاحب کو باقاعدہ طور پر دعوت نامہ دیا جائے, اور اسی طرح باقی جو اتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, فوج ہے, آرمی چیف ہے, ISI چیف ہے, باقی جتنے ادارے ان کو بلایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ جناب اے جے وہ گند جڑا عمران خان پا کے گیا, اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس گند کو صاف کرنے کے لیے, معیشت کو درست سمت میں کرنے کے لیے, ان آکسیجن تو وینٹیلیٹر تو لا کے باقاعدہ طور پر اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اب صورتحال سچی مچی یہ ہے, میں کئی بار اپنے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں مہنگائی ہونی ہی ہونی ہے. اس کو دنیا کی کوئی طاقت فی الحال نہیں روک سکتی, کیونکہ پاکستان دنیا کی طاقت سے میں مراد اس لیے کہہ رہا ہوں, کوئی مطلب کے مطلب وہ جو ہیں اپنا بل گیٹس وہ کو 20-25-30 ارب ڈالر تانوں زکات دے طور تے دین تو پھر شاید تہاڈی مہنگائی نہ ہوئے, پر اینا پیار کوئی نہیں کرتا وہ جی دنیا چ ایک دوجے دے نال فرینکلی. ورنہ بنی گل والا جڑا ہے وہ بھائی بڑی گلاں کردا ہے کہ جناب یہ جو لوٹ کے کھا گئے ہیں اور فلاں کر گئے ہیں, میں پاکستان میں قوم بنانے آیا ہوں, انج کر گلاں کردا نا. تو بھائی قوم نو چھڈ یار, اس لیے پیسے دی لوڑ ہے. 300 کنال دا جڑا تو گھر گھریا ہے پہاڑی دے اوتے, یہ بنی گل آ, اینو ویچ دے, اللہ لا خیر ہی صلاح, وہ 10 ارب آوے 20 ارب آوے وہ چک کے جناب دے دیو قومی خزانے ساری زندگی جناب کا نام رہے گا. بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ پھر عمران خان کی نام پر ایک سکہ جاری کیا جائے, باقاعدہ طور پہ چوانی کا سکہ میں جاری کر دے, لیکن سکہ ایک جاری کیا جائے, کیونکہ کوئی بندہ 15-20 ارب روپیہ اگر اس موقع پر ڈونیٹ کر دے اپنی جیب سے خرچے تو بڑی گل ہے بہو جی, یہ کرنا چاہیے. لیکن وہ نہیں کرے گا, کوئی بندہ یہ کام نہیں کرے گا. اس لیے معیشت ٹھیک کرنے کے لیے سخت فیصلے لینے پڑیں گے. اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جناب یہ ساری چیزوں کے سامنے رکھ کے ان سے گارنٹی لی جائے کہ باجی گل ہے کہ اسی سخت فیصلے کریے معیشت ٹھیک کر لئی تے اے سارا گند دا ٹوکرا ساڈے سر تے تسی سٹ دیو, اور کسی ایک کو اشارہ کرے یا کسی 100 موٹوں کے چکر میں آپ پنامے میں سے کامہ نکالے تو پرائم منسٹر گھر بھیج دو, یہ حکومت کو آپ ختم کر دیں, تو اس طرح سے نہیں چلے گا. آپ پہلے اس کے اوپر ہمارے ساتھ آن بورڈ آئے, ہم معیشت ٹھیک کر دیں گے, پر پھر ہم اپنا ٹائم بھی پورا کریں گے, اور جب ہماری حکومت ختم ہو رہی ہوگی نئے الیکشن کی طرف جائیں گے
تب تک ہم معیشت کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیں گے. یہ حکومت چاہ رہی ہے, اس لیے یہ سارا پریشر بلڈ کیا گیا ہے, یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے. مسلم لیگ نون نے, پیپلز پارٹی نے باقاعدہ لوگوں کو میرے سمیت فون کر کر کے یا ساڈے پوچھن دے اوتے دسیا کہ جناب جو ہے نا اپنا حکومت وہ نئے الیکشن کی طرف جا رہی ہے. اب یہ ایک ذریعہ ہے جس نے یہ بات کی ہے, اور کچھ میرا اندازہ ہے, ظاہر ہے خورشید شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں یا جو ہیں اپنا مریم نواز صاحبہ جو بات کر رہی ہیں, تو انہاں دے وچوں پائے نا گل یہی نکل دی ہے کہ ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ ان سے مراد ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. ایک ذریعے کی طرف سے اور بھی بات ہے, یہ وہ ذرا خطرناک یہ ہے کہ عمران خان کو تھوڑا جا ساہ دوان لئی, عمران خان کو تھوڑا سا مطلب حوصلہ دین لی, بالکل ہی مطلب خان صاحب جو ہے نا وہ گھبرائے پھر رہے سن, چیکا مار دے پھر رہے سن. مریم صاحبہ نے کہا کہ آپ چیخیں روئے پٹے, اب آپ کی گیم جو ہے, آپ کا کھیل جو ہے وہ ختم شد. تو تھوڑا جا حوصلہ دین لی, پھر تھوڑا جا انہوں نے ساہ دوایا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا اعلان نہ کریں جو آج وہ ملتان میں جلسہ کریں. لیکن عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ ملتان میں وہ اگلے جو لانگ مارچ ہے اس کی تاریخ کا اعلان کریں گے. اب پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے, بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ جو انہوں نے 2 گارنٹیاں مانگی تھیں وہ دونوں گارنٹیز ان کو دے دی گئی ہیں. ایک انہوں نے مانگا تھا کہ بھائی میں نے گرفتار کوئی نہ کرے, میرے تو نہیں گرمی برداشت ہوتی, نہ میں اڈیالے جیل کو نہیں جانا, نہ میں کوئی گرفتار نہ کرے, نظر بند نہ کرے. ایک گارنٹی انہوں نے یہ مانگی تھی, یہ گارنٹی ان کو دے دی گئی ہے, مجھے جو ذرائع نے بتایا تھا. دوسری جو تھی وہ یہ تھی کہ جناب تھوڑا جاتے کوئی دیکھو نا, میں نے کوئی فیس سیونگ دی ہونا سر, دیکھو حکومتہ کی کر دی ہیں فیس سیونگ ہمارے میرے بیانی کے مطابق دے, تو وہ فیس سیونگ بھی ان کو دے دی گئی ہے. وہ بتانے والے بتاتے ہیں یہ از خود نوٹس جو ہے اسی فیس سیونگ کا ایک حصہ ہے. پتہ نہیں اب اس میں کتنی سچی بات ہے کتنی جھوٹی بات ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں لوگ ٹھڈ اپنی خواہش نوں پکاندے نے, اس کے بعد اس کو خبر کا رنگ دیتے ہیں, پھر وہ فیڈ کرنا شروع کرتے ہیں. ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے, اس لیے میں ان چیزوں کو مطلب تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بہت ساری اور سخت باتیں بھی جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں, مگر میں تھوڑا جا اپنے آپ سے فلٹر لا لیا تاکہ یہ نہ ہو کہ میں بھی اس پارٹ کا, اس جو ایک پروپیگنڈا ہے اس کا ایک کوئی حصہ بن جاؤں, اس لیے میں نے خود کو روک لیا ہے. بہرحال شیخ رشید صاحب کا جڑا پروپیگنڈا ہے وہ پائن رکن کا نام نہیں لے رہا سی, لیکن کل حامد میر صاحب نے منجی ٹھوکتی سر شیخ رشید کی, بلکہ حامد میر نے کہ ٹھوکی DGISPR نے ٹھوک دی. حامد میر صاحب نے اپنے وہ مطلب باقاعدہ طور پر جیو نیوز کو بتایا کہ جناب میں نے یہ بات کی ہے DGISPR سے, اور ان سے کہا کہ جناب یہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں 48 گھنٹے میں کچھ ہونے والا ہے, اور کہتے ہیں کہ جناب پنڈی میں انٹرویوز ہو رہے ہیں اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنے گی اور اس طرح کی باتیں. کیا ایسا کوئی چیز ہو رہی ہے؟ جس پر انہوں نے کہا کہ اس پر DGISPR نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے اور شیخ رشید جھوٹ بول رہا ہے. یہ DGISPR نے, جن کے وہ اپنے آپ کو باقاعدہ ترجمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا فوج کے, میں جناب پاکستان کی عظیم فوج, میں ان کا بندہ ہوں, میں اداروں کا بندہ ہوں, ہوں رہوں گا, اس طرح کی گفتگو کرتے رہے شیخ صاحب. اور نہ کل جناب منجی ٹھوکتے رہے جھوٹ بول رہے ہیں بھائی جی. اچھا یہ صرف انہوں نے حامد میر سے نہیں کہا, 1-2 اور اینکرز ہیں ان سے بھی یہ بات ہوئی ہے. تو لہٰذا مطلب جس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ اس DGISPR کی طرف سے شیخ رشید کو جھوٹا قرار دے دیا گیا ہے. اب یاد رہے کہ شیخ رشید صاحب اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس پر پائنکا نہیں ترنے کا, ٹھیک ہے, اس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ شیخ صاحب کو انہوں نے ڈس اون کر دیا باقاعدہ طور پہ, کم از کم اس حوالے سے. آج کا جو دن ہے اس میں شہباز شریف صاحب کی تقریر, جو وزیر اعظم پاکستان ہے, ان کی تقریر کا سب کو بڑی شدت سے انتظار ہے. 2-3 پاسبلٹیز کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جناب وہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے, زبان زدے عام ہے, کہیں گے پاؤ جی گل ہے کہ یہ نہیں جی گل بنتی, اے پیا جی عمران خان اے نے سارا ستیہ ناش کیتا ہے تے اے اسی جڑا نا مطلب اینوں چھڑتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے حکومت کیوں لی جناب؟ یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے کہ آپ کو جو پتا تھا کہ معیشت کا ستیہ ناش کرتا پڑ کے پھر حکومت کیوں لیتی؟ اس کا جواب مریم نواز صاحبہ نے سرگودا کی تقریر میں دیا. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے حکومت اس لیے لی کیونکہ یہ
اور یہ جن کے ساتھ ان کی پوری مطلب ٹچ بٹرائی جوڑی سی بات سمجھے نا, مریم صاحب نے نام لیتا تھا میں کری نہ لواں, جنہوں نے نال بہت یارانہ تھی, دوستی تھی, بڑے ان کے قریبی تھے, ان دونوں نے مل کر پلان بنایا ہوا تھا کہ اگلے 12 سال تک عمران خان حکومت کرے گا. یہ الیکشن رگ کرتے اور پھر اگلا الیکشن بھی رگ کرتے, یہ سارا انہوں نے پلان کیا ہوا تھا, اس لیے عمران خان کو ہٹانا ضروری تھا. اب وہ جو ٹچ پچ انہوں نے جوڑی والا دوجا بھائی ہے نا سر, وہ میں تو اس کا نام نہیں لیتا, آپ خود سمجھدار ہیں, خود ہی کمنٹ میں لکھ دیں, مجھے کیا ضرورت ہے لکھنے کی یا کہنے کی, آپ چنگے بھلے سمجھدار ہو یار, کوئی کام آپ بھی کر لیا کرو. اچھا پھر جو ہے وہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے, یعنی وزیر اعظم صاحب جو ہیں, کہ جناب وہ پٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کر دیں. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساری صورتحال بتا کے تو کہیں گے کہ جناب اب یہ صورتحال ہے, اب مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں. اس لیے میں نے طے کیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا کے اور پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیکشن بلا کے تو ساری صورتحال کے بعد پھر ایک پالیسی بنائی جائے گی. یہ تینوں پاسبلٹیز موجود ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم فیصلہ ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, جو میں اپنا اندازہ لگا رہا ہوں, پنجابی میں کہتے ہیں گویڑ لا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک اندازہ جو لگا رہا ہوں وہ یہ ہے سر کہ جناب شہباز شریف صاحب کی سپیچ ہوتی ہے تو وہ اس میں اس کو بھی ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پر استعمال کیا جائے گا, اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے گا, اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو اون بورڈ لے کر حکومت جو ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرنے کی طرف جائے گی. پیپلز پارٹی کے ذرائع نے مجھے یہ بات, بڑے ہائی لیول کے ذرائع ہیں, زرداری صاحب نہ سمجھ لینا, زرداری صاحب کے ساتھ نہیں میری بات ہوئی, ان کے بعد کی جو لیڈرشپ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے بھی مجھے کہا ہے, اور نون لیگ کے کچھ جو ہے نا بڑے بریک قسم کے سورسز, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پریشر ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو تسی کیتا کرایا نا عمران خان کے ذریعے, یعنی ظاہر ہے عمران خان کو آپ لے کے آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ اسے کنٹرول ہم کریں گے, تو کنٹرول بھی کرو, تو اے سارے معاملات کو دیکھو اور ہمیں آپ پوری ایشورنس دے, تو اس کے بعد ہم ملک کو سنبھال بھی لیتے ہیں, چلا بھی لیتے ہیں. اب یہ ساری گفتگو میں جو بات کل ملا کے ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے اور میرے لیے سر, جو شودروں کے لیے, وہ یہ ہے کہ اچھی خبر کوئی نہیں ہے. حکومت رہے, حکومت جائے, مہنگائی ہونی ہے, اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان. بالکل دو ٹوک بات ہے, اگر کسی کو اس میں شبہ ہے یا شک ہے تو بے شک مناظرہ کر کے دیکھ لو بہو جی, میں بتانے کو تیار ہوں. ویسے تو نون لیگ والے دسی جاتے ہیں یا پیپلز پارٹی والے بتائی جاتے ہیں, لیکن کوئی اور صحافی, کوئی اور دانشور, کوئی اور یوتھیا, کوئی اور بہت زیادہ عمران خان کا چاہنے والا اس بات پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ نہیں جناب مہنگائی عمران خان نے نہیں شہباز شریف نے کی تھی ہے, تو سر پھر وہ میرا مناظرہ کر لے پاویں. اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے, اور جو آگے ہوگی اس کا ذمہ دار بھی صرف اور صرف عمران خان ہوگا. میرا یہی خیال ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے. جو بھی خیال ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے ہیں اگلے ولاگ.